اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر کچھ کلام کیا. ان کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں رکھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امام بخاری کی ولادت بھی شوال میں ہوئی اور آپ کا وصال بھی شوال ہی میں ہوا. 62 برس میں 13 دن کم عمر یہ امام بخاری نے پائی. ان کی سیرت کو بیان کرنے کے بعد ایک خیال یہ آیا کہ آج مسلمانوں میں جتنے فرقے پھیل رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ عام دنیا دار لوگ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ٹی وی اور پرنٹ میڈیا پر بھی لوگ چھا گئے. ایک نرالی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو بڑی پسند آتی، وہ ہے انکار حدیث کا فتنہ. ہم نے سوچا جب امام بخاری پر کلام ہوا تو ضرورت حدیث پر کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں تاکہ کم سے کم ہمارے سننے والے اپنا ایمان بچا لیں، اپنے حلقہ اپنے احباب کا ایمان بچا لیں. یہ بہت بڑی بات. کتاب الفتن میں
محدثین نے جو حدیث نقل کی کہ دنیا میں جو فتنے پھیلیں گے، تو ایک بات یہ بیان کی کہ قرب قیامت میں ایمان کا بچانا ایسا ہوگا جیسے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑنا، اگر چھوڑتا ہے تو ایمان جاتا، پکڑا رہے تو جان جاتی۔ اتنا مشکل ہوگا ایمان کا بچانا۔ اس کا کچھ ابتدائی دور اپنے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ عام ایرا غیرہ نتھو خیرہ ہوٹل میں بیٹھ کر پان کی دکان پر پان کا بیڑا چباتے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے حدیث کو ضعیف کہہ دیتا۔ یہ حدیث قابل اعتبار ہی نہیں، میں تو حدیث کو مانتا ہی نہیں۔ کیا یہ منصب عام لوگوں کا ہے کہ وہ حدیث پر اس قسم کا تبصرہ کریں؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری حالوں تو برہم فرمائے۔ جب دین سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ دیکھ لیں حالات کیسے ہیں۔ آپ میں سے جن حضرات نے مستقلاً ہماری تقریریں سنی، ہم نے علامات قیامت میں، چونکہ ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہے، آپ سن سکتے ہیں کہ جو باتیں بیان کی کہ حکمراں قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کریں، حدیث اور قرآن پر اپنی رائے کو ترجیح دیں گے، تباہی اور بربادی کا سامان ہوگا۔ اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ تباہی اور بربادی کا کیا سامان ہے کہ پاکستان بچانے کے لالے پڑ گئے۔ یہ حال ہم لوگوں کا ہو گیا۔ کس وجہ سے ہے؟ دین سے برگشتہ ہونے پر۔ کسی شاعر نے اس کو مختصر میں یوں کہا، ہم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور اب خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اس زمانے میں ہمیں عزت تھی جس زمانے میں ہم قرآن اور سنت پر عمل کرتے، اب یہ ساری رسوائی یہ ہے، ہم دین سے برگشتہ ہو رہے ہیں۔ حکمراں جب دین سے برگشتہ ہو جائیں تو عوام بھی دین سے برگشتہ ہو جاتی۔ ایک بات یہ عرض کروں میں، قانون پاکستان آئین، پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے۔ آپ آئین پاکستان کی 60ویں 60 اسے اٹھا کر آپ دیکھیں، جہاں حلف نامے، قومی اسمبلی کا آدمی، وزیر، صدر، وزیر اعظم، سینٹ کا چیئرمین، وائس چیئرمین، سینٹ کا ممبر جو حلف اٹھاتا، میں بحیثیت سینیٹر یا وزیر یا صدر یا ممبر قومی اسمبلی حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا، اور پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اور اس نظریے کو قائم رکھنے میں ہمہ وقت میں کوشاں رہوں گا۔ یہ تو حلف اٹھایا جاتا ہے کہ وہ اسلام کا پاسدار رہے گا، اور اس حلف اٹھانے کے بعد میں لوگوں کا حال وہ آپ کے سامنے ہے۔ سیاسی تقریر نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے دوسرے میدان ہیں ہمارے پاس۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو مسلمہ اصول کے خلاف بک بک کرے اس پر پابندی لگ جائے کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، کسی بھی نظریے کے خلاف گفتگو کرنا یہاں قابل تعدیب جرم ہوتا۔ حکمراں بھی اس کا ارتکاب کر رہے ہیں، لوگ بھی اس کا ارتکاب کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا عزیزان گرامی نہیں۔ اس لیے پاکستان کی تباہی اور بربادی، اس زمانے میں اقبال نے بڑے پتے کی بات کہی تھی۔ وہ اس زمانے میں کہتا تھا کہ دین دے کر گر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت سے مسلمان کا خسارہ۔ دین دے کر اگر ملت آزاد ہو جائے، یہ تو ایسی تجارت ہے کہ جس میں خسارہ ہی خسارہ ہے، کہ دین کو چھوڑ کر پھر کیا انسان کے پاس رہ جاتا۔ لیکن آج عام بک بک ٹی وی پر مختلف چینلوں پر ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا، ان میں سے ایک فتنہ انکار حدیث، دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں جی حدیث کوئی چیز نہیں، خالی قرآن مجید فرقان حمید کو تھام لیا جائے۔ اور عام پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن ناپختہ ہوتے، اور ان کو یہ باور کرایا جاتا میاں حدیثیں تو حضور کے 300 برس کے بعد لکھی گئیں، 200 برس کے بعد لکھی گئیں، ان پر کیسے اعتماد اور بھروسہ کیا جائے کہ جناب وہ تو 300، 250 اور 500 برس کے بعد لکھی گئیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا عزیزان غلامی ایک مغالطہ ہے۔ اب آئیے ہم اپنے اصول کی طرف چلتے ہیں ذرا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا
سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید اور اس کے گویا اس کے ذریعے سے ضرورت حدیث، ارشاد باری تعالی وما ینطق عن الہوی، ہمارا حبیب جب کلام کرتا ہے، جب وہ بولتا ہے، وہ اپنی ہوا اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ ان ہوا الا وحی یوحی، جب وہ کلام کرتے ہیں تو وحی الہی کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ ان کا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، وہ جب کلام کرتے ہیں تو منشا الہی کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ جب وہ کلام کرتے ہیں تو ان کا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، کتنی سادی بات کہ کوئی طبقہ یہ کہے کہ قرآن کو تو مانتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے۔ مجھے بتائیے آپ، زبان تو ایک، وہی زبان کہتی یہ قرآن، لوگ اس کو لکھ لیتے املا کر کے کہ یہ قرآن، اور اسی زبان سے نکلتا یہ حدیث، لوگ اس کو لکھ لیتے ہیں یہ حدیث ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، اسی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں اس کو قرآن میں لکھا جاتا، اس پہ کسی قسم کا تردد نہیں، اور اسی زبان سے حدیث کے الفاظ نکلتے، حدیث کے الفاظ نکلتے، لوگوں کو اس میں کلام کہتے ہیں صاحب یہ کلام جو وہ معتبر نہیں ہے، تو آپ کہیں گے اچھا یہ جو آپ نے آیت پڑھی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، تو گویا جو بھی حضور بات کیا کرتے تھے ان پر وحی آتی ہوگی، جب ہی بات کرتے ہوں گے، جب وحی نہیں آئے تو بات ہی نہیں کرتے ہوں گے، چپ اور خاموش رہتے ہوں گے۔ نہیں، اصل مسئلہ کیا ہے؟ علماء فرماتے وحی کی دو قسمیں ہیں، تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک وحی جلی ہے اور ایک ہے وحی خفی۔ کیا مطلب ہوا؟ وحی جلی کا مطلب یہ کہ جبریل امی حاضر خدمت ہوں اور وہ حضور سے کلام فرمائیں، جب وہ حضور سے کلام کرتے وہ جب چلے جاتے، وحی کی کیفیت حضور علیہ السلام سے جب ختم ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جبریل امی تھے، یہ آیت لے کر نازل ہوئے، یہ آل عمران کی آیت، یہ آل عمران میں اس کو لکھ لیا جائے۔ اب دوبارہ جبریل امی آئے، وہ کچھ لے کر آئے انسانی صورت میں، اس کو لکھ دیا گیا۔ فرما یہ سورہ بقرہ کی آیت، یہ سورہ بقرہ میں لکھ دی جائے۔ یہ گویا ترتیب جو ہے یہ حضور کی زبان نبوت ہی سے یہ ترتیب تھی کہ یہ سورہ آل عمران، یہ بقرہ ہے اور یہ فلاں سورت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارا حضور علیہ السلام املا فرمایا کرتے تھے۔ عزیزان گرام، تو کیا کوئی سوال حضور سے کیا جائے؟ اب آپ بیٹھے ہوں گے کہ وحی کا انتظار کیا جائے؟ نہیں، وحی جلی جس میں فرشتہ آن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لائے، اور حضور ارشاد فرمائے ایک وحی خفی ہے، یہ وحی خفی 24 گھنٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وحی خفی ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے قلب اقدس پر القاء فرماتا ہے، اور اس القاء میں شیطان کا کوئی دخل نہیں کہ کبھی وسوسہ پیدا ہو، یہ اللہ کا ارشاد ہے یا نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس قسم کے وسوسوں سے وحی الہی اور مقام نبوت عزیزان گرامی بالکل پاک۔ تو رب کریم بغیر فرشتے کی مدد کے حضور علیہ السلام پر وحی فرماتا جو حضور کو ہمہ وقت حاصل رہتی۔ اب بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو بات ابھی حضور بطور حدیث کہیں بظاہر وہ حدیث ہے، مگر حقیقت میں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا القاء ہے، وہ بھی منشا الہی ہے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم اس پر کسی اور نشست میں کلام کریں گے، کتاب العلم ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص حضور کے حدیث لکھ لیا کرتے، کچھ لوگوں نے شبہ میں ڈالا کہ حضور کبھی غصے میں ہیں، کبھی حضور علیہ السلام پیار و محبت کے عالم، تم ہر حدیث لکھ لیتے ہو۔ تو حضور نے، راوی کہتے ہیں، اپنے دہن کی طرف اشارہ کیا، تفصیل ہم اس کی بعد میں بتائیں، فرمایا کہ یا عبداللہ جو بات یہاں سے نکلے تو لکھ لیا کر، اس لیے کہ مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، جو بھی میں ارشاد فرماؤں وہ سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی وہ ہم بتا رہے وحی خفی ہے۔ لوگ انکار کرتے ہیں، مودودی صاحب بہت بے راہ روی کے عادی، مگر مودودی صاحب کو بھی اعتراف کرنا پڑا
کہ وحی خفی کی ایک قسم ہے، اور ان کی بہت پرانی کتاب جس کا نام تفہیمات ہے، مطبوعہ حیدرآباد، دکن، پٹھان کوٹ، یہ اس زمانے کا 70-80 سال پرانا نسخہ ہمارے پاس موجود، اور یقیناً موجودہ ایڈیشن میں بھی ہوگا۔ اس میں انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ وحی خفی یہ حضور علیہ السلام کو ہمہ وقت حاصل رہتی، تو جو کلام فرماتے منشا الہی کے مطابق ہوتا، مرضی مولا کے مطابق ہوتا۔ اب آئیے جو حضرات یہ کہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم چند آیتیں بطور نمونہ اور چند مثالیں بطور نمونہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیا حدیث کو اٹھا کر الماری میں رکھ دیا جائے تو کیا یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی؟ نص قرآنی سنیے کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ کہ وما ینطق عن الہوا کی روشنی میں اسے آپ ملاحظہ فرمائیں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو تم میں صاحب امر ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنے ملفوظات میں سوال کیا، اولو الامر سے مراد کیا ہے؟ بادشاہ، وزیر اعظم، صدر؟ فرمایا نہیں، چونکہ خلافت کا نظام تو ختم ہو گیا، اب اولو الامر سے مراد کیا ہے؟ فرما اولو الامر سے مراد ہیں علماء حقانین، جو علماء حق یہ اولو الامر ہیں۔ اس پر بھی ہم کسی اور نشست میں کلام کریں گے، جب فقہ پر ہم انشاءاللہ کچھ کلام کریں گے تو اولو الامر کا مسئلہ بتائیں، یا ہم آپ کو صرف اتنا کہہ دیتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، اور ان کا دور تھا محمود غزنوی جو ہیں ان کے دور میں۔ یہ محمود غزنوی کو ان کی بزرگی کا پتہ لگا، بڑی کوشش کی کہ کسی طرح حضرت ابو الحسن خرقانی اس سے ملنے کے لیے آئیں، مگر وہ ٹال دیا کرتے۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے خط لکھا، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جو تم میں صاحب امر ہیں، حکمراں، ان کی اطاعت کرو۔ سبحان اللہ، جب قاصد پہنچا خط لے کر، فرمایا ٹھہرو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے جواب لکھا کہ بادشاہ صاحب، ابھی تو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت سے فرصت نہیں ملی ہے، پھر اس کے بعد حضور کی اطاعت اور تمہاری اطاعت، تمہاری باری تو بہت بعد میں، ابھی تم اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول ہی میں لگے ہوئے ہیں۔ بادشاہ سمجھ گیا کوئی اہل دل، چنانچہ وہ آ گئے۔ آنے کے بعد ملا، اس نے کیا کیا، علامہ خرقانی کو دھوکہ دینے کے لیے شاہی لباس پہنایا جناب ایاز، اور خود جناب ایاز بن گیا، یعنی گھٹیا لباس پہنا، اور خواتین کو سپاہیوں کا لباس پہنا کر گیا کہ دیکھنا چاہتا کہ ابو الحسن خرقانی کچھ اہل نظر ہیں یا نہیں۔ تو آپ نے کیا کیا، تمام خواتین جو مردوں کا لباس، فرمایا ان سب کو تو دیکھا، میں کہا ان سب کو باہر کر، اور باہر کرنے کے بعد عقل کا تقاضا یہ تھا کہ سلطان کا جو لباس پہنا ہوا اس سے مخاطب ہوتے، مگر مخاطب ہوئے محمود غزنوی کہ جو سادہ لباس پہنا ہوتا، پہچان گئے کہ تم میں بادشاہ کون اور تم میں ایاز کون۔ اور اس کے بعد بڑی طویل گفتگو، اور اس کے بعد جب چلا سلطان محمود ان کی خدمت سے، کہنے لے کہ کچھ دعائی کر دیں آپ میرے۔ فرما میں ہر نماز کے بعد تمام مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں، تو مومن ہے؟ کہاں؟ کہنے لے کہ تو بھی اس میں شامل ہو گیا؟ نے کہا حضور کچھ اسپیشل دعا کچھ میرے لیے کر دیں۔ اور دعا کرنے والوں کا بھی کام یہ ہے، جب تک ان کا نام نہ لیا جائے نا ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ اگر آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے، سب کو یہ کرے گا، نہیں مولانا نے نام نہیں لیا بھائی ہمارا، ارے جسے شفا دینی ہے، جس سے مغفرت کرنی ہے، وہ تو سب کا نام جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ کہنے ذرا سا میرا نام لے۔ کہا میں نے کہہ تو دیا۔ کہنے حضور ذرا کرم فرمائیے، کچھ میرا نام لے۔ فرمایا کیا نام ہے تیرا؟ کہا محمود۔ فرمایا جا تیرا خاتمہ محمود ہو، یعنی جیسا کہ تیرا نام اچھا ہے تیرا خاتمہ بھی ایمان پر، یہ دعا دے کر اس کو رخصت کر دیا۔ اب آئیے میں پوچھتا ہوں آپ سے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی۔ اب اللہ کی اطاعت کا کون سا سامان آپ کے پاس؟ ہو سکتا آپ میں کوئی کہے بے اطیعوا اللہ میں قرآن مجید فرقان حمید تو ہے، چلیے ہم کہیں گے اطیعوا الرسول، اب رسول کی اطاعت کرو۔ اب بتاؤ رسول کیسے نماز پڑھتے تھے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے؟ نماز میں کتنے ارکان ہیں؟ نماز کے شرائط کیا ہیں؟ کہیں دکھائیں گے آپ قرآن؟ نماز میں فرائض کتنے ہیں دکھائیں گے آپ؟ نماز میں شرائط کتنے دکھائیں؟ نماز میں واجبات کتنے آپ کسی پارے میں دکھائیں گے؟ معلوم ہوا کہ قرآن اور صاحب قرآن کو جب تک ملا کے نہیں پڑھو گے منزل پر پہنچ ہی نہیں پاؤ۔
پہنچ سکیں گے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے پسندیدہ برگزیدہ محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی، حبیب فرما دو وہ تمہاری اطاعت کریں، حضور کی فرما برداری۔ اب حضور کی اطاعت کے لیے کہاں لائیے گا آپ؟ کوئی احکامات شریعہ ہیں بغیر حدیث؟ چلیے اللہ نے فرما دیا کہ حج کیا جائے، اچھا حج کس پر فرض ہوگا، کس پر فرض نہیں ہے، اور اس کے بعد مینا میں کئی دن آپ کو ٹھہرنا، مزدلفہ میں کئی دن ٹھہرنا، عرفات میں کس دن ٹھہرنا؟ اچھا یہ بتائیے یہ کام کون سے تاریخ میں ہوں گے؟ یا جب جی چاہے احرام باندھ کر کے پہنچ جائیں، عرفات میں کھڑے ہو جائیں اور 2 گھنٹے کھڑے ہو کر مزدلفہ میں آ جائیں، مینا میں آ جائیں؟ یہ احکامات کہیں قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کو ملے؟ حج کے ارکان کیا ہیں، حج میں واجبات کیا ہیں، اور اس کے بعد شیطان کو ککریاں کئے دن میں مارنی اور کتنے دن ٹھہرنا، طواف کی قسمیں کیا ہیں، حج کی اقسام کیا پوری ڈیٹیل اور پوری تفصیل آپ کو کہیں قرآن مجید فرقان حمید میں ملے گی؟ جو ٹارزن بنے گھومتے ہیں کہ ہمیں خالی قرآن مجید فرقان حمید کافی ہے، وہ ان آیتوں پر غور کریں۔ مختصر یہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ ہاتھی والے کون تھے؟ یہ کون ہاتھی والے تھے؟ کہاں سے نکلے تھے؟ ککری گراؤنڈ سے آئے تھے، جوڑیا بازار سے آئے تھے، لانڈی کورنگی سے آئے تھے؟ یہ آئے کہاں سے تھے؟ یہ معاملہ کیا تھا؟ تاریخ کیا تھی؟ کس وقت آئے؟ کائے کے لیے آئے؟ کیا عزائم تھے؟ وہ بادشاہ جس نے پنگا لیا کہ میں کعبے کو گراؤں گا، اس کا نام کیا تھا؟ کیا سلسلہ کہیں ملے گا آپ کو؟ میرے سادہ بھائیوں، خدا کے لیے غور تو کرو کہ قرآن مجید کو چھوڑ کر اور اس کے بعد میں حدیث کو چھوڑ کر کیا قرآن مجید فرقان حمید کی 2-4 آیتیں بھی آپ نہیں سمجھ سکتے بغیر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ اور جو بات دھوکہ دیتے ہیں آپ کو اس کی تفصیل سن لیجیے۔ اب آپ اصول قرآن نہ پڑھا آدمی گمراہ ہو جائے۔ یہ دو کہتے ہیں مخالف ہمارے یہ قرآن مجید میں ولا رتبین ولا یابسین الا فی کتاب مبین۔ مولانا آپ تو حدیث کا تذکرہ کر رہے اور رب کریم تو فرماد ہر خشک ہر تر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود۔ کہیں فرما ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں کر دیا۔ ایک جگہ یوں بھی فرما ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اس کا مفہوم بھی یہی۔ ایک جگہ فرما وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، اس پیشوا کتاب نے تمام اشیاء کا احصا اور احاطہ کر لیا۔ قرآن مجید تو فرماتا ہے کہ سب چیز کا ذکر موجود، ساری چیزوں کا ذکر موجود، اور آپ ہمیں محتاج کر رہے ہو حدیث کا؟ حضور والا اصول قرآن میں علماء مفسرین نے یہ آیتیں حضور کے حق میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہر طر خوش کا گویا علم حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ اگر دیکھنے لگ جائیں تو بہت ساری چیزیں لیجئے صاحب، مجھے بتائیے پوچھا جائے کیا کتا حرام ہے یا حلال؟ آپ سب کہیں گے کہ حرام۔ دکھائیے قرآن مجید کی آیت کہ کون سی آیت میں کہ کتا حرام، بلی حرام ہے یا حلال؟ آپ کہیں گے سب حرام۔ کون سی آیت دکھائیے گا قرآن مجید کے کہ بلی حرام؟ ایک آیت ہے، وہ یہ ہے ہم نے جو تمہارے پاس اپنے رسول کو بھیجا یہ طیب چیزیں تم پہ حلال کرتا ہے اور غلیظ چیزیں تم پہ حرام کرتا ہے۔ اب دیکھ لو حضور کو، حضور نے کئی چیزوں کو طیب کہا وہ حلال ہیں، کن چیزوں کو غلیظ کہا وہ گویا تمہارے اوپر حرام۔ اصول پھر بھی آن کر نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کئی چیزیں حلال جانور ہوتے ہوئے بھی کتنی چیزیں اس میں جناب حرام۔ یہ بہتا ہوا خون اس کا حرام، یہ حرام مغز جو ہے یہ بھی حرام، پیشاب اور پاخانے کی جگہ یہ بھی حرام، اسی طریقے سے اس کا پتا یہ بھی حرام ہے۔ کئی اشیاء حلال جانور میں حرام، اور یہ جانور بظاہر حلال، مگر یہ حلال کب ہوگا؟ جب شریعت کے مطابق ذبح کیا جائے، اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تب جا کر یہ حلال ہوگا، ورنہ یہ جانور سب کے جنہیں ہم حلال کہتے ہیں یہ سب کے سب شرعاً حرام۔ یہ کب حلال ہوں گے کہ کچھ اصول ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کریں وہ حلال ہو جائے گا۔ آپ سمجھیں کہ بکرا حلال، پڑوسی کا بکرا چرا کر کے ذبح کر کے کھا جائیے۔ مولانا تو جمعے میں کہہ رہے تھے نا کہ بکرا حلال، اس لیے حلال ہی تو کھا رہے ہیں۔ اب دیکھیے وہاں حرام اور حلال کی تمیز، یہ کیسے امتیاز ہوگا، یہ کیسے ممیز ہوگا؟ اب مجھے بتائیے کیا حدیث کو چھوڑ کر
آپ گزارا کر سکتے ہیں؟ کیا اسلام پر عمل کر سکتے ہیں؟ یہ باتیں صرف آپ کے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے اور اس پر آمادہ کرنے کے لیے کہ بغیر حدیث کے قرآن مجید کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، لوگ اس کا ترجمہ غلط کرتے، ہو سکتا ہے ہماری گفتگو کا ترجمہ بھی غلط، اس لیے میں اس کو ٹھوک بجا کر بیان کرتا ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید حدیث کا محتاج، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سمجھنے کے لیے حدیث کے محتاج ہیں، ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے پیارے مصطفیٰ کی حدیث کے محتاج ہیں، قرآن مجید کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ جو فرما تر خوش کا ذکر قرآن میں، چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن، یہ حضور کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، ورنہ بے شمار چیزیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے ان کے لیے اب کیا کریں گے؟ اب ہاں، یہ تو تھی صرف آپ کی تازگی مت کے لیے۔ اب آئیے، یہ کہنا کہ صاحب حدیثیں تو 400 برس کے بعد لکھی، 200 برس، یہی سب سے بڑا عزیزان گرامی دھوکا۔ اب ہم مستند چند حوالے، چونکہ وقت کم ہوتا، چند حوالے ہم آپ کی خدمت میں رکھتے۔ ایک تو ہم نے حضرت عبداللہ ابن عاص کا حوالہ دیا، کتاب العلم ابو داؤد شریف کا، کہ وہ حدیثیں لکھا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھ کر، یہ بھی صحیح ستہ میں موجود ہے، فرما کہ سب سے زیادہ لکھی ہوئی حدیثیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے پاس ہیں، اور سب سے زیادہ حدیثوں کو میں نے یاد کیا، انہوں نے کتاب میں اپنی حدیثیں لکھ لی، اور حضرت ابو ہریرہ کو وہ ساری حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ جیسا کہ میں نے امام بخاری کے احوال میں کہا، وہ زمانے میں علم کو گویا ضبط کرنے کا ذریعہ قلم اور دوات نہیں، بلکہ علم کو ضبط اور یاد کرنے کا ذریعہ آدمی کی اپنی یادداشت ہوا کرتی۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ کہیں گے ایسے رجال اب پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ جس نے اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی اداؤں کی حفاظت کے لیے ایسے رجال پیدا کر دیے جن کا ذکر میں ابھی کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس عزیزان گرامی حضور علیہ السلام جو کہتے وہ لکھ لیا کرتے، اور کتابیں تھیں ان کے پاس۔ اور پھر ابو ہریرہ نے حضور علیہ السلام کے بعد میں لکھنا شروع کیا، اور یہ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ، 5000 سے زائد حدیثوں کے راوی۔ اب آئیے نظام قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کمال انہیں کیسے عطا فرمایا۔ میں صرف 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں، یہ بھی بخاری شریف کے اوائل ہی میں موجود۔ حضرت ابو ہریرہ پر ایک الزام لگ گیا، وہ الزام یہ لگا کہ آپ 7ویں ہجری کو ایمان لائے، 11 ہجری کو حضور کا وصال ہوا، اور سب سے زیادہ حدیث بیان کرتے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ایک تو بخاری کے متن میں موجود ہے اور معقول وجہ ہے۔ فرمایا سنو، تم لوگ تو اپنے اپنے کام کاج میں چلے جایا کرتے، روزی کمانے کے لیے چلے جائے، اور ان کا تعلق تھا اصحاب صفہ، 70 آدمیوں کے ایک جماعت ایک چبوترے پر بیٹھی ہوتی۔ حسن اتفاق سے وہ چبوترا اب بھی موجود ہے، مواضع اقدس کے بالکل پیچھے۔ یہ تھا وہ چبوترا جس میں بیٹھتے، کھانا نہیں ملتا، پانی نہ ملا، صبر کر لے، چلو پانی تو مل جاتا۔ رمضان کا وقت آتا، آپ حیران ہوں گے سن کے، ایک کھجور مل جائے اسی سے افطاری کر کے پانی پی لیا کرتے۔ سحری کو کچھ نہیں ہوتا، ایک آدھ کھجور سحری میں مل جائے وہی کھا کر کے افطاری کو سحری کر لیا، دن بھر اسی طریقے سے بھوکے رہتے۔ اور کرتے کیا؟ بس حضور علیہ السلام اپنے حجرے سے نکلے اور یہ جماعت حضور کو گھیر لے اور حضور سے احادیث مقدسہ سنتی اور اس کو یاد کر لیا کرتی۔ ایک جواب تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ دیا کہ تمہیں حضور کے پاس حدیث سما کا موقع مجھ سے کم ملا، میں ہمہ وقت حضور کے آرام اور نیند کے علاوہ ہمہ وقت حضور کی بارگاہ میں موجود ہوتا، اس لیے میرے پاس زیادہ حدیثیں۔ اور اسی بخاری میں ایک حدیث یہ ہے کہ جس نے حضرت ابو ہریرہ کے حافظے کو کیسا بڑھا دیا۔ حضور سے شکایت کی حضور میں کوئی یاد نہیں کر پاتا، جب یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ اتنے لوگوں نے پکڑ لیا کہ دیکھا وہ تو بھولنے کے مریض تھے، اور 5000 سے زائد حدیث بیان کی، اور ان کی حدیثوں کو تو خود کہتے میں بھولنے کا عادی ہوں۔ کہا میں نے شکایت کی حضور میں بھولنے کا عادی ہوں، جب بھی کوئی چیز یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، لیجیے یہ بخاری میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پسارو اپنا دامن، دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ملاحظہ فرمایا یہ ایمان تازے کرنے والی حدیث، اپنے دامن کو ایسے پھیلایا
چاہیے تو یہ تھا کہ حضور میں بھولنے کا عادی، حضور فرماتے 7 بادام لو، 5 منقع لو، 3 کالی مرچ لو، اور ان کو صبح بادام کو بھگا کر چھلکا نکال کر گھرل میں ڈال کر اور اس کو پیس کر کے چاٹ لیا کرو، یہ دماغ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ کوئی ایسا فارمولہ بتا دے، کوئی ایسی دوا بتا دیا کرتے۔ اللہ اکبر فرمایا پسارو اپنا دامن۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے کندھے سے چادر اتاری اور ایسے دامن حضور کی خدمت میں پسار دیا، اور پسارنے کے بعد حضور نے کیا کیا؟ کوئی درود شریف وغیرہ پڑھ کر پھونکا، سورہ یاسین پڑھ کے پھونکی، یا رب اشرح لی صدری یسر لی امری کہہ کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے دم کر دیا؟ نہیں۔ لیجئے صاحب کمال دیکھیے، اللہ اکبر، ایسے خالی ہاتھ اٹھایا، ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈال، ایسے خالی ہاتھ اٹھایا، ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈال، ایسے خالی ہاتھ لیا، ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈال۔ ابو ہریرہ صحابی تھے، یقین اور ایقان کی بڑی پختہ منزل، انہوں نے کیا کیا؟ بظاہر رومال میں کچھ نہیں مگر ایسے اسے لپیٹا جیسے کہ کوئی چیز میں ڈالی گئی، اور سب کو سمیٹ کر اپنے دل سے لگا لیا۔ فرما قسم خدا کہ اس کے بعد کوئی حدیث بھولا ہی نہیں، کوئی حدیث نہیں بھولا، اور اسے یاد کر لیا کرتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے پوری کتاب بھی لکھ دی حدیث پر، کئی جلدیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور کی حدیث پر لکھی۔ اچھا یہ بتائیے، اگر ایمان ان کا پختہ نہ ہوتا، حضور فرماتے پسارو اپنا دامن، حضور نے جب دیا تو دامن جھٹک کر کھڑے ہو جاتے، اتنا منہ، اتنی بڑی بات، اور کچھ عطا نہیں فرمایا۔ کوئی ایک آدھ دینار ہی ڈال دیتے خالی جھولی میں، یا کچھ اور ڈال دیتے، مگر معلوم ہے دینے والے کو کیا چاہیے، لینے والوں کو معلوم ہے کہ اگرچہ بظاہر حضور کے ہاتھ خالی ہیں مگر قسم خدا کی دونوں جہاں کی نعمت ان خالی ہاتھوں میں، اسی لیے سمیٹ کر اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو عزیزان گرامی، بھول کا علاج ہو گیا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس پر ایک شعر میں پوری تفصیل بیان کر فرماتے مالی کے کونین ہیں مگر پاس کچھ رکھتے نہیں، پاس کچھ بھی نہیں رکھتے۔ اور صحیح میں حدیث موجود، میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے مگر میری شان کیا؟ فرما میں نے یہ طے کیا کہ ایک دن کا کھاؤں اور دوسرے دن کا اپنے رب سے ہاتھ پھیلا کر مانگوں، ورنہ میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کہتے مالی کے کونین مگر پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ بظاہر خالی ہاتھ ہے مگر دونوں جہاں کی نعمتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خالی ہاتھوں میں۔ دیکھا آپ نے، ایک تو وہ ہے جو قدرتی طور پر آدمی کا حافظہ ہوتا، جیسا ہم نے دیگر محدثین کا کچھ بیان کیا، کچھ بیان کرے، اور ایک وجہ قدرتی ہے کہ پیارے مصطفیٰ نے خاص ان کو حافظہ عطا فرما دیا، اور جو حدیث وہ سن لیں اس کے بعد وہ بھولتے نہیں تھے۔ اب آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس کا معاملہ سنیے رضی اللہ عنہ، یہ حضور کے سگے چچازاد بھائی سید المفسرین کہلات، ان کی ایک تفسیر ہے جو ابن عباس کے نام سے، اگرچہ مفسرین نے اس پہ کچھ کلام کیا، کہیں اس میں کوئی تھوڑی بہت ترمیم ہوئی یا وغیرہ وغیرہ، یہ ایک الگ مسئلہ، لیکن وہ تفسیر جو اور کتابوں میں موجود سے ہم آہنگ کیا جائے اتنی بات تو مانی جائے۔ بہرحال ان کی تفسیر موجود ہے قرآن مجید فرقہ، آج تک عزیزان گرامی چھپتی۔ وہ حضور کے چچازاد بھائی بھی اور خادم بھی، وہ کیا کرتے، جب حضور علیہ السلام کو پانی کی ضرورت ہوتی تو لوٹا بھر کر پانی رکھ دیتے، مسواک لا کر کے حضور کے ہاتھ میں دیتے، خدمت کیا کرتے۔ ایک دن حضور کا دریا رحمت جوش میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے سینے سے لگا لی اور سینے سے چمٹا کر کے یہ کہا، اے اللہ، یہ میرا چچازاد بھائی، تو اسے قرآن کا فہم عطا فرما دے۔ اس کے بعد چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور کے سینے سے لگنے کے بعد اور اس کے بعد حضور کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ قسم خدا کی میرے اونٹ کی گردن کی رسی اگر گم جائے میں اسے قرآن میں تلاش کر لوں گا۔
وہ دانائی، وہ بصیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے حضرت عبداللہ ابن عباس کو عطا فرمائی کہ وہ قرآن مجید میں اتنے ماہر تھے تفسیر میں کہ اونٹ کی گردن کی رسی گم جائے تو میں جنگل میں نہیں تلاش کروں گا، میں اسے قرآن مجید فرقان حمید میں تلاش کر لوں گا۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے میں نے کہی، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ ہر آدمی کے لیے نہیں، یہ حضور علیہ السلام اور جسے چاہے آپ اپنے علم سے مزین فرما۔ اس کے بعد آئیے ایک دنیاوی حوالہ دے دوں میں آپ کہ میں نے یہ کہا ابو ہریرہ نے چند کتابیں لکھی اور وہ لوگوں کو دکھایا بھی کرتے تھے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے صاحب کسی مولوی کی بات مت مانی، ڈاکٹر حمید اللہ خان آف پیرس، کئی دفعے ہم نے ان کے کچھ حوالے دی، حیدرآباد دکن کے تھے، اسکالرشپ لے کر کے یہ گئے جناب پیرس اور ساری زندگی وہاں رہے، سقوط حیدرآباد دکن کے بعد نہیں آئے، سارے دنیا کے کتب خانے چھان لیے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے 14 لیکچر بھاولپور یونیورسٹی میں دیے، نواز شریف کا پہلا دور تھا، انہوں نے بطور خاص سرکاری معاملات اور ان کو بلایا، سرکاری پروٹوکول دیا، بھاولپور یونیورسٹی میں نے 14 لیکچر دیے، یہ 14 کے 14 لیکچر ہمارے پاس موجود۔ طلبا نے جب ان سے سوالات کیے ان کے جوابات بھی ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود۔ ڈاکٹر صاحب کہتے میں نے دنیا کے کتب خانوں کو کھنگالا تو مجھے حدیث کی 2 بڑی بڑی کتابیں ملی جو حضرت ابو ہریرہ کی لکھی ہوئی تھیں۔ لیجیے، ہم سے لوگ چرا کر کے فرانس لے گئے، ہم سے لوگ چرا کر کے نیو یارک لے، ہم سے چرا کر کے انگریز یہاں سے لے گئے، اور یہ مسلمان تھے جنہوں نے یہ اپنے اثاثوں کو قیمتاً عزیزان گرامی بھیجا۔ یہ تو مسلمان یہ ہیں کہ چمن بیچ ڈالیں، وطن بیچ ڈالیں، پڑے کاش موقع کفن بیچ ڈالیں، اپنے اتنے اثاثوں کو انگریزوں کے ہاتھوں انہوں نے فروخت کر دیا۔ اور ابھی آپ جنہوں نے اخبار بینی غور سے کرتے ہیں، عراق میں جب امریکہ کی فوج گھسی ہے، جتنے پرانے ذخیرے تھے احادیث مقدسہ، صحابہ کرام کے آثار، صحابہ کرام کے خطوط، خلفاء راشدین کے خطوط، ایک بہت بڑی لائبریری کو آگ لگا دی گئی اور کچھ بھی نہیں بچا۔ اربوں خربوں بلکہ انمول کتابیں جو ہیں وہ سب جل کے بھسم ہو گئیں۔ مسلمانوں کی تو پیشانی پر پسینہ نہیں آیا، اور امریکہ کے آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر نے اپنی امریکی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے آثار قدیمہ کے ڈائریکٹرشپ سے استعفیٰ دے دیا کہ تم ایک ٹینک کھڑا کر دے ذخیرے کے پاس، 10-20 سپاہی کھڑے ہو جاتی، ذخیرہ بچ جاتا، یہ سب کا سم نے جلا کر کے بھسم کر دیا۔ یہ سب کا سب معاملہ، اس کے باوجود بھی آج اسلام زندہ، احادیث مقدسہ عزیزان گراں۔ چنگیز خان کا دور دیکھ، ہلاکو خان کا دور دیکھی، لاکھوں علماء قتل ہوئے اور لاکھوں کتابیں اٹھا کر دریا میں ڈال دی گئیں۔ کیا اسلام ختم ہو گیا؟ کیا فن حدیث مٹ گیا؟ آج بھی اسی طرح زندہ۔ انگریز بہادر جب آیا ہندوستان، اس نے قرآن مجید کے لاکھوں نسخوں کو دریا میں ڈال دیا۔ کیا قرآن مجید فرقان حمید ختم ہو گیا عزیزان گرامی؟ نہیں، اللہ اکبر۔ اسی طریقے حضرت خواجہ غریب نواز کے دور میں یہ سجستان اور وغیرہ وغیرہ، یہاں پر جب یہ فتنہ آیا، انہوں نے ہزاروں علماء کو قتل کیا، لاکھوں کتابیں دریا برگ کر دی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی میں کیا کیا؟ جناب عربی رسم الخط تھا ترکی کا، اس نے کیا کیا کہ کتابیں اٹھا کر جلا دی جائیں، مسلمانوں میں فتنہ ہوگا۔ اگر کتابوں کو تلف کر دیا جائے، دریا میں ڈال دیا جائے، مسلمانوں میں فتنہ ہو۔ اس نے زبان ترکی کو انگریزی خطوط میں بدل دیا، اور آج ترکی اصل زبان جو عربی رسم الخط تھی اسے کوئی نہیں جانتا۔ اربوں لاکھوں کروڑوں کتابیں تباہ ہو گئیں۔ ہم نے دیکھا حضرت صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزار، جن کے مزارات ترکی میں ہیں، ان سے متصل بڑے بڑے کتب خانے تالے لگے ہوئے ہیں، مگر ان کو کھول کر کیا کیجئے گا؟ کوئی اس کی زبان ہی نہیں زندہ کر پائے گا، زبان ہی نہیں جانتا تو کیا ہوگا؟ یہ ہمارے ساتھ حال ہوا۔ اتنے مسائل، اتنے معاملات، اتنی آفتیں، اتنے موسم کی خرابی، اس کے باوجود اسلام آج بھی زندہ ہے۔ تمام حدیث کی کتابیں آج بھی زندہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو حفظ کر لیا جاتا، ساری کتابوں کو بعد میں لکھا گیا، اور یہ کہا گیا کہ 200 برس کے بعد 300 برس بعد لکھی گئی، بالکل غلط۔ حضرت عمر بن عبد العزیز، یہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان، حضرت انس ابن مالک نے تو حدیث کا ذخیرہ لکھا، اور حضرت علامہ ابن حجر نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کو اپنا ذخیرہ حضرت انس ابن مالک نے سنایا، جن میں ساری حدیثیں لکھی ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے ان کی توثیق۔ اب آئیے پہلی ہجری کے دور، حضرت
عمر بن عبد العزیز یہ جب مسند خلاف متمکن ہوئے، انہوں نے امام زہری کی ذمہ داری لگائی کہ کتابی صورت میں حدیثوں کو تدوین کی جائے، اور یہ کام پہلی صدی میں شروع ہو گیا۔ امام مالک کی موطا امام مالک لکھی گئی، اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب الآثار لکھی گئی، اور اسی طریقے سے تیسری صدی کے شروع میں حضرت امام احمد ابن حنبل اپنی مسند کو لکھا، اور اس کے بعد جب دور آیا تیسری ہجری کا، اللہ اکبر، امام بخاری 194 ہجری کو پیدا اور 256 میں ان کا انتقال، اور انہی سے کچھ سال بعد امام ابو داؤد، امام مسلم، امام بخاری کا مسر، انہوں نے کتاب لکھی مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی شریف، یہ سارے جناب محدثین نے اب حدیث کی کتابوں کو مدون کر دیا۔ اس کی تدوین کرنے کے بعد، اس کے بعد علم حدیث پھر ایسا پھیلا کہ ہم نے ایک واقعے میں پڑھا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے بخاری کا املا کرا رہے تھے لوگوں سے۔ اس وقت املا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا؟ یہ لاؤڈ اسپیکر تو اس وقت موجود نہیں، مکبر قسم کے لوگ ہوتے جیسے مسجد میں ہوتے، جب کوئی حدیث محدث بیان کرتا اتنے لوگ سن لے، اب اس میں مجمع صاحب ایک آدمی ادھر کھڑا ہو، ایک ادھر کھڑا ہو، ایک ادھر کھڑا ہو، وہ مجمع کی طرف منہ کر کے بیان کرتا، امام بخاری نے یہ حدیث بیان کی، اسے ضبط کر لیا جا، لوگ لکھ لیا کرتے، اس کے پیچھے والے پھر اس کی ترجمانی کرتے۔ ایسا حوالہ بھی ہمارے پاس موجود۔ امام بخاری نے جب املا کرایا، 70,000 کاتب بخاری شریف کے لکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے، تو کیسے ضائع ہوتا علم حدیث؟ عزیزان گرامی، کس طریقے سے یہ ضائع، اور اس کے حصول کرنے میں جو کوششیں صحیح کی ہیں صحابہ نے، وہ تو عزیزان گرام سنہری اوراق پر لکھنے کے لائق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جن کا ذکر میں نے کیا، حضرت زید ابن ثابت سے علم اخذ کرنے کے لیے جا، زید ابن ثابت بڑے سینئر صحابی، دروازہ نہیں کھٹکھٹا، ان کی چوکھٹ پر سر رکھ کے سو جاتے۔ سونے کے بعد حضرت زید ابن ثابت جب اٹھتے معمول کے مطابق، تو جب دروازہ کھولتے اور ان کو اپنے دروازے پر لیٹا ہوا دیکھ کر کہتے، اے حضور کے چچا زاد بھائی، یہ کیوں تم مجھے شرمندہ کرتے ہو؟ دروازہ کھٹکھٹا کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو اسی طریقے سے آؤں گا، جب دروازہ کھلے گا تب آپ سے علم حاصل کروں گا۔ اور انہی کی ایک بات دارمی شریف کے متن میں یہ حدیث موجود، حضرت عبداللہ ابن عباس جب مسند پر بیٹھ اور اپنے شاگردوں کو جناب جب حدیث پڑھا کرتے، ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا جو دارمی شریف کے اندر موجود، فرماتے مجھے پتہ لگا فلاں صاحب کے پاس ایک حدیث، میں وہاں چلا گیا، میں نے لوگوں سے معلوم کیا، انہوں نے کہا صاحب ان کا معمول یہ ہے کہ دوپہر میں یہ سوتے، کیا کیا جائے؟ جگایا جائے؟ بول دو حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی آئے؟ نہیں، یہ علماء کا ادب نہیں۔ چنانچہ کیا ہوا جناب، وہ کیا کرتے، کہتے میرے کندھے پہ جو چادر میں اس کو موڑ لیتا، موڑنے کے بعد ان کے دروازے پر تکیا بنا کر کے سو جاتا، اور مٹی اڑتی، اتنی اڑتی کہ وہ مٹی کی گرد میرے آنکھوں پر، میرے کپڑوں کو جناب سب کا سب خراب کر دی، اور میں اسی طریقے سے لیٹا رہتا کہ جب ان کی آنکھ کھلے گی ان سے حدیث لوں گا۔ اب وہ اٹھے، اٹھنے کے بعد کہا یا عبداللہ تم تو رسول اللہ کے صاحبزادے ہو، چچا زاد بھائی، تم تو کسی کو بھیج دیتے، وہ مجھ سے حدیث لے لیتے، یا مجھے آرڈر کر دیتے، میں آن کر کے حدیث بیان کرتا۔ فرما نہیں، میں اس کا سب سے زیادہ مستحق ہوں اجر و ثواب کا کہ میں گھر سے چل کر آپ کے در پر آؤں اور حدیث رسول آپ کی جو ہے اس کی سماعت کروں۔ آپ آئیے کتاب العلم مشکا شریف دوسری فصل، پہلے بھی ہم نے بیان کیا، دوسری فصل میں پہلی حدیث یہ موجود، حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں میں حضرت ابو درداء کے دور درس حدیث میں تھا، وہ دمشق کی جامع مسجد میں درس حدیث دیتے، جب درس حدیث دینے لگے ایک جناب آیا آدمی مسافر، اور اس نے وقت مناسب پر حضرت ابو درداء کو مخاطب کیا، یا ابا درداء میں تمہارے پاس مدینۃ الرسول سے چل کر آیا ہوں، میں کوئی تاجر نہیں کہ میں کچھ سامان بیچنے آیا، نہ یہاں سے خرید کر کو مدینہ شریف میں بھیجوں گا، یہ اتنا طویل سفر کر کے میں صرف اس لیے آیا کہ تمہارے پاس حضور کی ایک حدیث ہے جو سوائے تمہارے کوئی بیان نہیں کرتا، میں اس کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ بتائیے کہاں مدینہ شریف اور کہاں دمشق؟
گھوڑے پر یا اونٹ پر کہ کئی مہینے میں یا کئی ہفتے میں پہنچے ہوں گے ایک حدیث کو سننے کے لیے آئے، پھر انہوں نے وہ حدیث عزیزان گرامی ان کو سنائے۔ جب کوئی حدیث اخذ کرنے کے لیے گئے ایک صاحب کے پاس، ان کے پاس حضور، یہ سب میں نکات بیان کر رہا ہوں، تقریر تو بہت لمبی 5 گھنٹے کی ہو جائے۔ جب گئے وہ حدیث لینے تو جو اس امام سے حدیث سننی تھی انہوں نے کیا کیا کہ ایک ان کے پاس خالی تھیلا، ان کا گھوڑا بھاگ گیا، وہ گھوڑے کو پکڑ رہے تھے پچھ پچھ کر کے اور مختلف آواز نے کر تھیلا دکھا کر، گھوڑا سمجھا اس میں چارہ، جب گھوڑے نے آن کر تھیلے میں منہ ڈالا انہوں نے گھوڑے کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد باندھ دیا۔ حدیث کے لینے والا آدمی آیا، اس نے تو گھوڑے کو دھوکہ دیا، تو جو آدمی گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا وہ آدمی کو بھی دھوکہ دے سکتا، اس سے حدیث نہیں لی۔ اسی وجہ سے علم رجال اس یہ مارد وجود میں آیا۔ یہ علم الرجال یہ ہے کہ حدیث میں اگر 5 راوی ہوں، ایک ایک راوی پر جناب جرا ہوتی، تعدیل، یہ عادل تھا یا نہیں، یہ جھوٹ بولتا تو نہیں، کسی کا قرض دے کر واپس نہیں کیا، بھولنے کا عادی تو نہیں، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، خاندانی پس منظر کیا، کہاں پیدا ہوا، اس کے والدین کیا کیا، آبا و اجداد کا کیا، ایک چھان پھٹک علماء نے پورا علم جاری کر دیا اسماء الرجال۔ مجھے بتائیے کیا ساری کوششیں بالکل بیکار، کس پہ پانی ڈال دیا جائے، اسے اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیا؟ جن علماء نے پوری زندگی حدیث کے اخذ کرنے میں نقل کی، آج ایک جملے میں بے وقوف کہہ دے کوئی جی ہم حدیث کو نہیں مانتے، اللہ اکبر، وہ احمقوں کی جنت میں رہتا۔ دنیا میں جینے کا سلیقہ سیکھو۔ ہر آدمی تو اپنی تاریخ کو محفوظ کرنا چاہتا، یہ جو جانور اور بندر ہے ان کو ضرورت نہیں ہوتی تاریخ کی کہ ہمارے آبا و اجداد کس جھاڑ پر اچھکتے پھوٹتے رہے، یہ ریچھوں کا اور شیروں کا اور یہ بیلوں کا اور گایوں کا کام نہیں کہ ان کے آبا و اجداد کون، ہم انسان، ہم مسلمان، ہمیں پورا شدرا ملانا چاہیے، اور اسی لیے علماء کا پورا شدرا موجود ہے۔ ان کے استاد کون، ان کے استاد کون، ان کے استاد کون، کتنے واسطوں سے سند جو ہے وہ حضرت امام بخاری تک پہنچ رہی، کتنے واسطوں سے سند امام اعظم تک، یہ کوئی کھیل؟ اللہ اکبر، یہ ساری زندگی علماء حدیث کے جان پڑتال میں لگا دی، اور ایک گروہ اس میں ایسا پیدا ہوا کہ جس نے ہر دور میں گھڑنے والی حدیثوں کا ہاتھ کاٹ دیا، پکڑ لیا، یہ فلاں بے ایمان یہ حدیث بیان کرتا ہے، حدیث کا کہیں وجود نہیں۔ صاحب اتنے فنکار اللہ نے پیدا کر دیے اپنے حبیب کے دین کے لیے کہ اس کا وعدہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ تو نور اللہ تعالیٰ اس کا اکمال کرے گا، پوری دنیا میں اس کو پھیلائے گا، اگرچہ یہ کافر جو ہے برا مان۔ کیا یہ اتنا ذخیرہ سب کا سب دیکھا؟ کیا یہ سب کا سب طلب کرنے کے لائق؟ اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ اس میں نکات تقریر بہت لمبی، مگر میں نے پھر بھی آپ کے 6-8 منٹ زیادہ لے لی، مگر آپ کے دماغ کو روشن کرنا تھا اس فساد سے اور اس فتنے سے باز رہیے گا۔ اب آپ اپنے مشائخ، اپنے علماء، ان سے مسئلہ پوچھ کر کے آگے بڑھی۔ رب کریم تمام فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔